میرا قصور بتلاؤ آرزو ناز۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ وہ اب تک غنودگی کی حالت میں تھی کہ کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں زور سے پکڑتے ہوئے اوپر کی جانب کیا اور ان کی نظریں ملیں۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ تم؟ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ دوبارہ مل کر اچھا لگا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہمارا نکاح ہے آج، امید ہے تم مجھے زیادہ تنگ نہیں کرو گی۔ اس نے موبائل میں اسے اس کے گھر والوں کی کوئی ویڈیو نکال کر دکھائی، جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ تمہیں ان سب کی زندگی پیاری ہوگی شاید۔ اور زور سے اس کا چہرہ پیچھے کی طرف کر کے چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر نکلا اور ایک اور آدمی کو چند ہدایات دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ لڑکی ابھی تک حیرت زدہ تھی، دکھ بھی چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ حالات بہت بدل چکے تھے۔ اگر پہلے جیسے ہوتے تو شاید وہ اس خبر پہ بہت خوش ہوتی، مگر اب اس طرح ڈھونڈ لیا اب تمہاری باری۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں بولی۔ نیلی کانچ سی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بالوں میں 2 چوٹیاں بنی ہوئی، آسمانی کلر کی فراک پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر والے اسے پیار سے پری ہی کہتے تھے۔ نہیں، تم چیٹنگ کر رہی تھی، میں نہیں کھیل رہا، پری سے تھوڑی بڑی عمر کا بچہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، اب بھی وہ لان میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں چیٹنگ نہیں کرتی۔ اچھا، وہ اپنی ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ تم جھوٹی ہو موٹو۔ وہ زبان نکال کر اسے چڑھاتا ہوا اندر بھاگ گیا اور ماہم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سرفراز صاحب کے 3 بیٹے تھے، ارسل شاہ، امین شاہ اور حمیر شاہ۔ ارسل بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے بعد امین اور حمیر آتے تھے۔ سرفراز صاحب کے بعد ان کا کاروبار ان کے بیٹوں نے سنبھال لیا تھا، لیکن جائیداد کے زیادہ تر حصے کے مالک ارسل شاہ تھے، کیونکہ سرفراز صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بہت سی جائیداد ان کے نام کر دی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے نالائق ہیں اور کاروبار کو بہتر طور پر نہیں چلا سکتے، چنانچہ کاروبار کے معاملے میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سرفراز صاحب کی زندگی میں ہی ارسل نے کاروبار کو اتنی ترقی دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ان سب کا حقدار سمجھتے تھے۔ اس بات نے ان کے چھوٹے بیٹوں کے دل میں ارسل کے لیے حسد اور بغض پیدا کر دیا تھا۔ ارسل شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام روہیل تھا۔ ان کی زوجہ کچھ عرصہ قبل جب روہیل صرف 2 سال کا تھا اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھیں۔ امین شاہ کا ایک بیٹا کاشف اور ایک بیٹی ماریا تھی۔ کاشف اور روہیل ہم عمر تھے، جبکہ ماریا ان سے 2 سال چھوٹی اور ماہم کی ہم عمر تھی، جو کہ حمیر شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی تھی جو بخار کی وجہ سے 1.5 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی، چنانچہ اب ماہم اکلوتی ہی کہلاتی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی سرفراز ہاؤس میں رہتے تھے۔ سرفراز صاحب نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ان کے بچے الگ ہو کر رہ جائیں گے۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز مجھے گھر جانے دو۔ وہ کب سے چلائے جا رہی تھی، مگر کوئی ادھر ہوتا تو اس کی فریاد سنتا۔ چیخ چیخ کے اس کا گلا دکھ رہا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے گھر سے دن میں نکلی تھی جب ایک کار آ کر اس کے سامنے رکی۔ اس کے منہ پر کسی نے رومال رکھا اور اس کے بعد وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اس کمرے میں رسیوں میں بندھا ہوا پایا تھا۔ اب رات ہونے کو آ چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کو وہ ایک لڑکی تھی، اس کے گھر والے بھی اس کی تلاش میں ہوں گے، مگر وہ انسان جو اسے کہہ کر گیا تھا، نہیں، وہ کیسے اس کی عزت پہ حرف آنے دے سکتا تھا، کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، وہ ایسا ہی تو کر رہا تھا۔ اس نے اس کو اغوا کروایا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس انسان نے اس کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی ہاتھوں میں سامان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں قاضی صاحب آ جائیں گے۔ وہ اس کو رسیوں سے آزاد کرتا سختی سے بولا۔ اتنی دیر میں آدمی سامان رکھ کے جا چکا تھا۔ اس میں جو کپڑے ہیں وہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ کچھ چاہیے ہو تو یہ آدمی باہر ہی کھڑا ہے، اس کو کہہ دینا، مل جائے گا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ کیسے مزے سے کہہ رہا تھا کہ جو چاہیے ہو بتا دینا۔ اسے تو اس قید سے آزادی چاہیے تھی، اپنی عزت چاہیے تھی۔ کیا وہ یہ سب بتا دے، یہ سب دے سکتا تھا اسے؟ گواہ اور قاضی آ چکے تھے۔ وہ اسے باہر لانے کے لیے کمرے میں گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ وہ سادہ سے حال میں تھی، مگر پھر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرہ نورانی لگتا تھا، مگر مسکراہٹ بھی ہوتی ادھر تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ خیر کوئی بات نہیں، چلو۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں اس کو پکارا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کی بات سن کے لڑکی کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کہا؟ اس نے لڑکی کے قریب آتے ہی پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے لڑکی کے بالوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان پیاری ہے تو زبان بند رکھو۔ وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالنے لگا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے بولا، میں تمہیں بالکل کھونا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم نے شرافت سے نکاح نہیں پڑھوایا تو مجھے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ لڑکی 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ تمہیں تو اب میرے قریب ہی رہنا ہے، عادت ڈال لو۔
اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب وہاں سے جا چکے تھے، اسے پھر سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے کمرے میں داخل ہوا۔ گھر بات کرنی ہے، یاد کر رہے ہوں گے وہ تمہیں، وہ سنجیدہ سا بولا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ ہاں کرنی ہے، وہ اب تک گھبرا رہی تھی۔ لڑکی کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ ڈر لگنے لگتا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے گھر نہیں جانے دے گا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ احمد نے اس کے ابو کو ویڈیو کال ملائی تھی۔ تم ان کو بتا دینا کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ کال مل چکی تھی۔ لڑکی کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ اغوا شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابو وہ ان کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی، مگر دوسری طرف چھائی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ انہوں نے شک کی لہجے میں پوچھا، اور تب ماہم کو ہوش آیا کہ وہ تو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ احمد نے وہ گھبراتے ہوئے بولے، مگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے ان سے۔ اس وقت کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ امیر صاحب بولے، شرم نہیں آئی تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملاتے؟ گھر سے بھاگتے ایک بار نہیں سوچا؟ اور یہ ماہم کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ میں اسے صفائی دینے کی کوشش کی، ایک لفظ نہ بولنا، مر چکی ہو تم آج سے ہم سب کے لیے، اس 2 کے انسان کے لیے ہمارا منہ کالا کروا کے چلے گئی۔ نہیں ابو۔ اس کی بات سننے سے پہلے وہ فون کاٹ چکے تھے۔ اب ماہم احمد کی طرف بڑھی تھی جو کونے میں کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر کیا ویڈیو کال اسی لیے ملائی تھی تم نے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، آواز آہستہ۔ ماہم کے بال اب احمد کی گرفت میں تھے۔ آئندہ مجھ سے تیز آواز میں بات کرنے کی غلطی مت کرنا، چھوڑو، اسے درد ہو رہا تھا۔ اب چھوڑنا ہی تو نہیں ہے تمہیں؟ وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتے بولا۔ خوف کی ایک لہر ماہم کے جسم میں دوڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ماہم کو پریشانیاں کھائے جانے لگی تھیں۔ سب بچے لان میں کھیلنے میں مصروف تھے جب گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ روہیل سمیت سب بچے گھر کی طرف بھاگے۔ آواز ارسل صاحب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اتنے میں امین صاحب کمرے سے نکلے اور باہر کی طرف بھاگے۔ جانے کیا ہو رہا تھا اندر؟ کیا ہوا ہے روہیل؟ ماریا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تو وہ روہیل سے پوچھنے لگی، کیونکہ روہیل ہی ان سب میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا۔ پتہ نہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے پورا گروپ اس کی پیروی میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ابو ارسل بیڈ پر سو رہے ہیں اور ان کے پاس کھڑے سب رو رہے ہیں۔ وہ ہر بات جلدی سمجھ جاتا تھا، مگر اس نے کبھی کسی کو مرے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابو سو رہے ہیں تو آپ لوگ ادھر کیوں رو رہے ہیں حمیر انکل؟ اسے اپنے ابو کے آرام کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کا باپ ہر دنیاوی پریشانی سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یاسمین چاچی، امین چاچا کی زوجہ اور ماریا کاشف کی امی بچوں کو کمرے سے باہر لے گئیں۔ ادھر بیٹھو تم سب آرام سے۔ مگر آنٹی کیا ہو رہا ہے اندر؟ 5 سالہ ماہم اپنی طوطی زبان میں بولی۔ کچھ نہیں، چپ چاپ ادھر ہی بیٹھے رہو سب، سمجھے؟ وہ انہیں ڈانٹتی وہاں سے چلے گئی، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ پوری بچہ پارٹی کی سمجھ سے باہر تھا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ اس واقعے سے سب کی زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں آنے والی تھیں۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ابو اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت رویا تھا، مگر حد تو یہ کہ اسے کوئی چپ بھی نہیں کرواتا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا۔ اب سے پہلے اسے کبھی اپنی ماں کی اتنی یاد نہیں آئی تھی، مگر اب وہ ایک دم سے بالکل تنہا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے حیرانی ہوتی تھی یہ سوچ کر کہ سب کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑا۔ اس دن کے بعد اس گھر میں روہیل کے علاوہ کوئی نہیں رویا تھا۔ اب تو کاشف بھی اسے دور دور ہی رہتا تھا۔ ماریا اور ماہم میں سے بھی کوئی اس کے ساتھ کھیلتا تو اس سے ڈانٹ سننی پڑ جاتی۔ پہلے تو کسی نے نہیں ڈانٹا تھا۔ انہیں اس کے ساتھ کھیلنے سے ایک دم اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی، اور یہ سب اس کے ذہن پہ برا اثر ڈالنے لگے تھے۔ اب وہ اکثر اکیلا ہی رہتا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ ماہم نے پھر انٹری ماری تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی امی سے ڈانٹ کھا چکی تھی۔ وہ اتنی ڈھیٹ تو نہیں تھی، بس روہیل سے اس کی دوستی تھی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نظر نہیں آتا بیٹھا ہوا ہوں، وہ بے دلی سے بولا۔ آؤ کھیلتے ہیں۔ وہ اسے بازو سے اٹھانے لگی، مگر روہیل نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو زور سے چھڑا لیا۔ وہ ایسا صرف اس وقت کرتا تھا جب وہ غصے میں ہوتا تھا۔ جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی امی سے ڈانٹ پڑے، اس لیے خود ہی اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، تم گندے ہو۔ وہ برا سا منہ بنا کر وہاں سے جاتے ہوئے بولی۔ 6 سال ارسل کے انتقال کو 6 سال گزر گئے تھے۔ ان 6 سالوں میں روہیل کی زندگی بھی بالکل بدل گئی تھی۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو تھوڑی ہی دیر میں اسے یاسمین چاچی کا بلاوا آیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے ہی آ رہا تھا جب اسے یاسمین چاچی کی آواز سنائی دی، روہیل ادھر آؤ، تم نے کیوں کاشف سے لڑائی کی ہے؟ یاسمین چاچی نے اسے غصے سے پکارا۔ کاشف نے اسکول میں کسی لڑکی کو مارا تھا اور روہیل نے اسے سمجھایا تھا غصے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ چاچی میں اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ مؤدب انداز میں بولا۔ کیا سمجھا رہے تھے؟ اس کو سمجھانے والے تم کون ہوتے ہو؟ اپنے کمرے سے باہر نکلتے امین چچا غصے سے بولے، دیکھیں اس نے کاشف کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اب پوچھ رہی ہوں تو مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ یاسمین چچی 1 کی 10 لگاتے ہوئے کہنے لگی، بدتمیز، بدلحاظ۔ امین چچا نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جس کی آواز تقریباً پورے گھر میں پہنچی تھی۔ تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ سکھانی پڑے گی ہاں۔ ایک اور تھپڑ اور زمین پر جا گرا۔ اسے گرنے کی دیر تھی کہ امین چچا نے اس پر لاتوں کی برسات شروع کر دی اور وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ پٹتا رہا۔
ابھی یہ سلوک تو اس کا مقدر تھا کیونکہ رہنا تو اسے ہر حال میں اسی گھر میں تھا نا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا اور ان کا غصہ نہ اترا تو انہوں نے یاسمین چاچی کو حکم صادر کیا کہ آج کے بعد روہیل کو اسکول نہ بھیجا جائے۔ چاچا معاف کر دیں، میں نے اسکول جانا ہے، وہ زمین پر ہی گرا کر آتے ہوئے تقریباً روتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر سب سے لڑنے کے علاوہ؟ یہ کہتے وہ راستے میں پڑے روہیل کو ٹھوکر مار کر وہاں سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد باری باری سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے کیونکہ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ تماشا ہی ہوتے ہیں جو ہماری مجبوریوں کا، ہمارے دکھوں کا، تکلیف کا تماشا دیکھتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، یا کچھ صرف دور کھڑے خاموشی سے ہمیں اپنے حالات سے لڑتے دیکھتے رہتے ہیں۔ مدد کرنے کو کوئی نہیں بڑھتا، اس لیے جب پریشان ہو، جب ٹوٹ جاؤ تو بھی لوگوں کو اپنی محرومیوں کا تماشا نہ دکھاؤ، اپنے رب کے سامنے رو۔ جتنا رونا ہے وہ تو پسند کرتا ہے ان بندوں کو جو اس کے سامنے روتے ہیں، اور دنیا بیزار ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو روتے رہتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک وہیں پڑا روتا رہا، جانے کتنے لمحے بیتے، یہ شاید صدیاں کے برا وقت صدیوں کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اب دنیا روز رلاتی ہے، لوگ بہت ستاتے ہیں، اپنے تھے ہمارے جو کبھی، اب ظلموں کے پہاڑ گراتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بابا جیسے ہمارا کبھی کوئی تھا ہی نہیں، جب آپ ہمارے پاس تھے نا تب تو سب کچھ اپنا تھا، اب واپس آ جائیں نا بابا، اب واپس آ جائیں۔ وہ وہیں پڑا ہوا جب کسی قدموں کی آواز سنائی دی۔ روہیل کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ماہم تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ ایسا کہہ بھی کون سکتا تھا؟ اس کے علاوہ پریشان ہوتا ہی کون تھا؟ اتنے سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی ان کی دوستی۔ ماہم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہر بار اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی جب وہ اس کو اس حال میں دیکھتی تھی۔ وہ کیا کرتی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے تو اپنے ماں باپ بھی روہیل کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے، وہ تو بس دعا کر سکتی تھی جو وہ کرتی تھی۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کی۔ اس 10 سال کے بچے سے جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو، امی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا تو ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ادھر ادھر دیکھتے بولی۔ اس نے کمرے میں روہیل کو اس کے بستر پر بٹھایا اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چچا نے کہا کہ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، وہ نہیں جانے دیں گے مجھے، وہ روتے ہوئے بولا۔ ایک وہی تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کر سکتا تھا، پر کیوں؟ ماہم حیران ہوئی، آخر یہ نوبت کیسے آ گئی؟ روہیل نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ تم فکر مت کرو، میں بابا سے بات کروں گی، اب میں جا رہی ہوں، پریشان مت ہونا۔ وہ اس سے ہمیشہ جاتے ہوئے کہتی تھی کہ پریشان نہ ہونا۔ امین صاحب کو روہیل پر اس بات پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا کہ اس کا اسکول چھڑوا دیتے۔ وہ دونوں بھائی تو پہلے سے ہی سوچ رہے تھے کہ اس کا اسکول کیسے چھڑوایا جائے۔ ان کو خدشہ تھا کہ اگر روہیل پڑھے گا تو سمجھدار ہوگا اور اس پر ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ کل کو اگر اس نے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ارسل کی موت کے بعد ان کی جائیداد پر دونوں بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اس جائیداد میں حصے دار بنے؟ اور دولت اندھا کر دیتی ہے، جس کی آنکھوں پر دولت کی لالچ کی پٹی بن جائے پھر اسے صحیح یا غلط کی فکر نہیں رہتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکاح کے اگلے دن اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ ماہم کے اوپر تو اس کے اپنے گھر کے دروازے بند ہو چکے تھے، سو چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ دیکھ لو ہر چیز، اب ادھر ہی رہیں گے ہم۔ وہ ایسے معمولی انداز میں بول رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں 2 دن کے لیے ممبئی جا رہا ہوں، تم ادھر ہی رہو گی؟ وہ اسے خیالوں میں کھویا پا کر گویا ہوا۔ میں اکیلی؟ ہاں تو اکیلے رہنا سیکھو، میں اکثر باہر جاتا رہتا ہوں۔ سر شکر کہ وہ آج اس دن کی طرح غصے میں نہیں تھا۔ مجھے اکیلے ڈر لگے گا، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ اپنی آبرو چکاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا تم ادھر اکیلی ہی رہو گی، سمجھ آئی؟ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوا بولا اور ماہم کے ڈر سے سانس خشک ہونے لگی۔ یہ وہی تھا کیا؟ ہاں، ماہم نے اس بات میں زور سے گردن ہلائی۔ گڈ گرل۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر واپس بیڈ پر جا بیٹھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ ہاں، وہ دھیرے سے بولی، مگر تمہیں آج کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ سرونٹ سے کچھ مانگنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ وہ آرام سے بولتا چادر اوڑھ کر سو گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ آخر کیوں؟ وہ یہ سوچتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ احمد کی گرجدار آواز سنائی دی، تم زمین پر سو گی اور تکیے بغیر؟ مگر کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی اور پھر اپنے ہی کہنے پر پچھتائی۔ وہ اٹھتا ہوا اس سے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اتنی زور سے مڑوڑا کہ ماہم کی چیخ نکل آئی۔ چھوڑو، سوری، وہ تکلیف سے کراتی ہوئی بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا بازو نہ چھوڑا گیا تو اسے اپنے بازو سے محروم ہو جائے گی۔ مجھے سوالات پسند نہیں ہیں، جو کہوں شرافت سے کر دیا کرو ڈیئر، ورنہ مجھے غصہ بھی چڑھ سکتا ہے۔ نہیں کروں گی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ آخرکار اس نے ماہم کا بازو چھوڑا اور جا کر دوبارہ سوتا بنا۔ وہ کتنی دیر تک اپنے بازو پکڑے وہیں کھڑی رہی، سوچتی رہی۔ سوچنے کو بہت کچھ تھا، لیکن فی الحال وہ یہ سوچ رہی تھی کہ زمین پر بغیر تکیے کے کیسے سوئے۔ کوئی حل تو تھا نہیں اس کی بات ماننے کے علاوہ۔ چنانچہ وہ زمین پر لیٹ گئی، مگر نیند کہاں آنی تھی، پر رات تو گزارنی تھی، سو پوری رات ادھر ادھر کروٹ لیتے ہی گزاری۔ ماہم کا میٹرک ہو چکا تھا، آج ہی ماہم اور ماریا کا رزلٹ آیا تھا۔ دونوں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور پورے گھر میں خوشی کا سامان تھا۔ روہیل بھی ماہم کے لیے خوش تھا، پر وہیں وہ اداس بھی تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکا تھا۔ اسے اسکول جانے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ ماہم نے 1-2 بار اپنے ابو سے بات کی تھی، مگر ہر بار اسے زبردست قسم کی ڈانٹ سننی پڑی تھی۔
रोहिल ने इसे खुद ही इस बारे में दोबारा बात करने से मना कर दिया था। और तुम क्यों उधर उजड़े चमन बनकर बैठे हो? इसे मालूम तो था ही, मगर फिर भी पूछने लगी। कुछ नहीं, मुबारक हो तुम्हें। वो वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। हाँ, खैर मुबारक। ज़रूरी लोगों को जल्दी मुबारकबाद दे देनी चाहिए, और तुम्हें तो कोई होश ही नहीं। वो नूर उठे अंदाज में बोली। अच्छा सॉरी, तुमने मुंह मीठा तो करवाया नहीं मेरा। अब की बार इसने गिला किया। वो मीठे का बहुत शौकीन था और ये बात माँ अच्छी तरह जानती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूँ। वो कहती वहाँ से मिठाई लाने के लिए भागी। अब इसे सबसे छुप कर रोहेल के लिए मिठाई भी निकालनी थी। चूंकि सब दिन के खाने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे तो किचन में कोई नहीं था। माम ने शुक्र मनाया और मिठाई निकाल कर रोहेल के पास आ गई। लो पेटू, खाओ जितना खाना है। वो इसे प्लेट पकड़ाते हुए मुस्कुराकर बोली। मैं पेटू हूँ, सुबह सबका बचा हुआ खाता हूँ, दिन में तुम सबसे छुपा कर देती हो, और रात में तो कुछ मिलता ही नहीं है खाने को। और मैं पेटू हूँ। वो नाराज़गी और गुस्से से बोला। रोहेल अहमद इस घर में किसी पर गुस्सा कर भी नहीं सकता था माहम के अलावा, तो सारा गुस्सा उसी पर निकलता था। वो अक्सर नाराज़ भी हो जाती थी, मगर वो जो कहता था वो सच ही तो था। लिहाजा 1 घंटे बाद ही सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी होती थी। अच्छा अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, गलती से मुंह से निकल गया। माम इसका गुस्सा ठंडा करने लगी। अब खाने दो मुझे मिठाई, या पकड़वाना है किसी से? वो खाने में मसरूफ़ हो चुका था, तुम ही बातें कर रहे थे। वो मुंह बनाते हुए बोली। अहमद रोहेल किधर है? वो इसे कमरे में इसे खुशखबरी देने आई थी, मगर वो सामने कहीं दिख ही नहीं रहा था। या अहमद बोलो या रोहेल, दो दो नाम क्यों ले रही हो? वो कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। क्योंकि तुम्हारे 2 नाम हैं इसलिए, जो मेरी मर्जी होगी मैं लूँगी। मेरा नाम रोहेल है। वो इसे आंखें दिखाते हुए बोला। हाँ, और पूरा नाम रोहेल अहमद शाह वलिद अरसल शाह। हाय कितना छोटा नाम है ना। वट एवर, वो नाक से मक्खी उड़ाता हुआ बोला। और तुम्हारे फारिस गाजी की तरह नाक से मक्खी उड़ाने की आदत कब पड़ी? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। कौन फारिस गाजी? इसने ताज्जुब से पूछा। ओहो, फारिस नोट, फारस नहीं फारिस। वो इसे समझाने लगी। वट एवर, कौन है ये? नमल का हीरो है। वो तुम्हें नहीं पता? इसने ताज्जुब से पूछा। हाँ, और मैं नमल को भी नहीं जानता। वो बेजार से लहजे में बोला। रोहेल, तुम्हें नमल तक का नहीं पता? हैरत से इसका मुंह खुला हुआ था। नहीं पता? अब बता दो कौन है वो? नमल नॉवल का नाम है, इतनी मशहूर नॉवल है, और फारिस इसका हीरो। ओह अच्छा, तो कैसे इंसान हो तुम। चलो छोड़ो इस बात को, मैंने पकड़ा कब है? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताने आई थी। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। मेरा इस्लामाबाद में बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया है, 2 दिन बाद चले जाना है मैंने। ये बात कहते वो थोड़ी अफसरदा हो गई। तो तुम इस्लामाबाद में ही रहोगी? ना मुबारकबादी, ना कोई खुशी का इजहार। खुशी होती तो इजहार भी होता। इसके सर पर तो बम फूटा था। हाँ, हॉस्टल है कॉलेज का अपना, वही रहूँगी। अच्छा, वो दुखी हो चुका था तो इससे ज़्यादा कुछ ना बोला। अब मैं जा रही हूँ, कोई देख ना ले इधर, तुम परेशान ना होना। वो कहती वहाँ से भाग गई और रोहेल को सोचों में डाल गई। इस बार वो परेशान हुए बगैर नहीं रह सकता था, तो अब वो भी जा रही थी इसको अकेला छोड़ के, और इसे कोई फिक्र भी नहीं थी। वहाँ और कोई था नहीं था, इसका कोई ख्याल नहीं रखता था इसका। वो जानती थी, वो फिर भी जा रही थी। रोहेल माहम के जाने का सुनकर बहुत उदास था। हाँ, वो इस मामले में खुद गर्ज हो रहा था, मगर वो बिल्कुल अकेला भी तो नहीं होना चाहता था। वो जानता था कि माहम के जाने के बाद किसी ने इसका ख्याल नहीं करना, किसी ने इसका ज़ख्म साफ नहीं करने, किसी ने इसे चुपके से खाना नहीं खिलाना, किसी ने इसे तसल्ली नहीं देनी, किसी ने नहीं। वो कैसे इसके जाने पर खुश होता? कभी सोचा ना था कि वो भी मुझे तन्हा छोड़ जाएगा। जो कभी सोचा ना था कि वो भी मुझे तन्हा छोड़ जाएगा। उमर जो अक्सर परेशान देकर कहता था, मैं हूँ ना। लो पेटू, खाओ जितना खाना है। वो इसे प्लेट पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली। मैं पेटू हूँ, सुबह सबका बचा हुआ खाता हूँ, दिन में तुम सबसे छुपा कर देती हो, रात में तो कुछ मिलता ही नहीं है खाने को। और मैं पेटू हूँ। वो नाराज़गी और गुस्से से बोला। रोहेल अहमद इस घर में किसी पर कभी गुस्सा ही नहीं कर सकता था माहम के अलावा, तो सारा गुस्सा उसी पर निकलता था। वो अक्सर नाराज़ भी हो जाती थी, मगर वो जो कहता था वो सच ही तो था। लिहाजा 1 घंटे बाद ही सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी होती थी। अच्छा अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, गलती से मुँह से निकल गया। माहम इसका गुस्सा ठंडा करवाने लगी। अब खाने तो मुझे मिठाइयाँ पकड़वाना है किसी से। वो खाने में मसरूफ़ हो चुका था। तुम ही बातें कर रहे हो, वो मुँह बनाते हुए बोली। अहमद रोहेल किधर हो? वो इसे कमरे में ऐसे एक खुशखबरी देने आई थी, मगर वो सामने कहीं दिख ही नहीं रहा था। या अहमद बोलो या रोहेल, दो दो नाम क्यों ले रही हो? वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। क्योंकि तुम्हारे 2 नाम हैं इसलिए, जो मेरी मर्जी होगी मैं लूँगी। मेरा नाम रोहेल है। वो इसे आंखें दिखाते हुए बोला। हाँ, और पूरा नाम रोहेल अहमद शाह वलिद अरसल शाह। हाय कितना छोटा नाम है ना। वट एवर, वो नाक से मक्खी उड़ाता हुआ बोला। और तुम्हें फाइज गाजी की तरह नाक से मक्खी उड़ाने की आदत कब पड़ी? वो दिलचस्पी से इसे पूछने लगी। कौन फारिस गाजी? इसने ताज्जुब से पूछा। ओहो, फारिस फारिस नहीं फारिस। वो इसे समझाने लगी। वट एवर, कौन है वो? नमल का हीरो है वो, तुम्हें नहीं पता? इसने ताज्जुब से पूछा। हाँ, और मैं नमल को भी नहीं जानता। वो बेजार से लहजे में बोला। रोहेल, तुम्हें नमल तक का नहीं पता? हैरत से इसका मुंह खुला हुआ था। नहीं पता? अब बता दो कौन है वो? नमल नॉवल का नाम है, इतनी मशहूर नॉवल है, और फारिस इसका हीरो। ओह अच्छा, तो
कैसे इंसान हो तुम, चलो छोड़ो इस बात को, मैंने पकड़ा कब हुआ है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताने आई थी। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोली, मेरा इस्लामाबाद में बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया है, 2 दिन बाद चले जाना है मैंने। ये बात कहते वो थोड़ी अफसरदा हो गई थी। तो तुम इस्लामाबाद में रहोगी, ना बारिकबादी ना कोई खुशी का इजहार, खुशी होती तो इजहार भी होता। इसके सर पर तो बम फूटा था। हाँ हॉस्टल है कॉलेज का अपना, वहीं रहूँगी। अच्छा वो दुखी हो चुका था, इससे ज़्यादा कुछ ना बोला। अब मैं जा रही हूँ, कोई देख ना ले इधर, तुम परेशान ना होना। वो कहते हुए वहाँ से भाग गई, रोहिल को सोचों में डाल गई। इस बार वो परेशान हुए बगैर नहीं रह सकता था, तो अब भी वो जा रही थी इसको अकेला छोड़कर। इसे कोई फिक्र भी नहीं थी, वहाँ और कोई नहीं था, इसका कोई ख्याल नहीं रखता था। वो जानती थी और फिर भी जा रही थी। रोहेल माम के जाने का सुनकर बहुत उदास था। हाँ वो इस मामले में खुदगर्ज हो रहा था, मगर वो बिल्कुल अकेला भी तो नहीं होना चाहता था। वो जानता था कि माहम के जाने के बाद किसी ने इसका ख्याल नहीं रखना, किसी ने इसके ज़ख्म साफ़ नहीं करने, किसी ने इसे चुपके से खाना नहीं खिलाना, किसी ने इसे तसल्ली नहीं देनी, किसी ने नहीं। वो कैसे इसके जाने पर खुश होता। माहम जब सुबह उठी तो वो जा चुका था, इसे घर में अकेला छोड़कर। नहीं अकेला तो नहीं, इधर नौकर चाकर तो थे। वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने का कहने गई, लेकिन बीवी साहब ने कहा है कि आपको सिर्फ दिन का खाना मिलेगा। खान साहब ने कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। इसने वाकई कल से कुछ नहीं खाया था। हम नहीं दे सकते, साहब ने सख्ती से मना किया है। वो कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि माहम पैर पटकती कमरे में आ गई। शुक्र है कि रोहेल की गैर मौजूदगी में तो वो पैर पटक ही सकती थी। मगर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो कभी इसके साथ बुरा नहीं किया। वो सोचने लगी, वो किसी और के किए की सज़ा इसे क्यों दे रहा था। उसने तो हमेशा हमेशा इसका ख्याल रखा था, इसकी परवाह की थी, फिर क्यों। वो जा चुकी थी, किसी ने इसे रोहेल से जाते वक्त भी मिलने नहीं दिया था। इसने 2 दिन से कुछ पेट भर के नहीं खाया था, क्योंकि इसने घर का एक गमला तोड़ने की गुस्ताखी की थी और सज़ा के तौर पर इसे मारने पीटने के बाद कमरे में बंद कर दिया गया था, बस और नहीं। इसने फैसला कर लिया था कि वो चाचा से जायदाद में अपना हिस्सा लेने की बात करेगा। आखिर को वो बच्चा नहीं रहा, 19 साल का हो चुका था, और जैसे ही इसकी सज़ा ख़त्म हुई वो चाचा के कमरे में इनसे बात करने पहुंचा था। क्यों, क्या करना है तुम्हें इन सब का, और संभालोगे कैसे तुम, हमारे सालों की मेहनत बर्बाद करना चाहते हो। हमीर चाचा ने कहा, मुझे बस फिर एक अलग घर और नौकरी दे दें इधर, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। क्यों मियाँ, आराम नहीं है तुम्हें, और नौकरी क्या करोगे तुम, जाहिल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, अब दफ़ा हो जाओ इधर से। और वो इनके कमरे से बाहर निकल आया। वो दोबारा पिटना नहीं चाहता था। रोहेल मारिया को कॉलेज से लेने गया था, जब उसने मारिया को एक लड़के के साथ देखा। अब क्या वो इसके पास जाता, ऐसा करता तो इसकी एक बार फिर से शामत आ जानी थी, क्योंकि सुनता तो कोई उसकी था नहीं। वो इन सोचों में कहीं खोया हुआ था कि मारिया की इस पर नज़र पड़ी। पहले तो वो घबरा गई, मगर फिर संभलते हुए इस लड़के से खिस्सत चाहिए और आके गाड़ी में बैठ गई। उसे अपनी तरफ आता देखकर रोहेल भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। तुम घर पर कुछ नहीं बताओगे, वो जैसे इस पर हुक्म सादिर करते बोली। तो आइंदा उससे ना मिलना, वो मामूली अंदाज में बोला। उस दिन तो बात वहीं ख़त्म हो गई, मगर फिर मारिया तकरीबन हर रोज़ उस लड़की के साथ दिखने लगी। रोहेल को अब चुप रहना मुनासिब ना लगा, चनाचा इसने मारिया से बात करने का फैसला किया। तुम रोज़ उस लड़के के साथ घूम फिर रही होती हो, क्या मैं अमीन चाचा को शिकायत लगाऊं तुम्हारी, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं, तुम्हें इससे क्या मसला है, इसने ढिठाई से जवाब दिया। मारिया तुम गलत कर रही हो। रोहेल उसे समझाने की कोशिश करने लगा। ठीक है मान लिया गलत कर रही हूँ, फिर ये कि तुम्हें अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। मेरे कामों में दखल अंदाजी की कोशिश ना करो, वरना बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। इस पर अपनी बातों का कोई असर ना होते देखकर रोहेल इस वक्त तो चुप हो गया था, मगर वो मारिया की बातों से और परेशान हो चुका था। वो लड़का सारिम मारिया का क्लास फेलो था और इनकी दोस्ती कॉलेज के इब्तदाई दिनों में हुई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। वो इससे मोहब्बत नहीं कहती थी। मोहब्बत तो पाक होती है जो अपने महरम से होती है, और जो पाक ना हो वो मोहब्बत नहीं होती। वो इसे हवस कहती, मैं उसे हवस कहती हूँ। अब तो वो अपने अक्सर क्लासेस बंक करके पार्क वगैरह भी चले जाते थे, और ये बात मारिया के दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता था। मारिया की दोस्तें भी मारिया को इस लड़के से दूर रहने का कहती थी और इसे समझाती रहती थी कि वो कोई अच्छा लड़का ना था, मगर मारिया ने कभी किसी एक की ना सुनी। रोहेल अब चुप नहीं रहेगा, और ये बात उसे समझ आ चुकी थी, लेकिन सारिम को छोड़ भी नहीं सकती थी। अब उसे रोहेल को रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। क्या करना था यही वो सोच रही थी। इन दिनों माम छुट्टियों पर घर आई हुई थी। अब वो रोहेल से दूर दूर ही रहती थी। नहीं वो उससे नाराज़ नहीं थी, वो तो एहतियात बरत रही थी। वो बचपन से साथ थी, वो उसकी दोस्त थी, वो उसको पसंद करने लगी थी, मगर वो एक नामहरम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाने से डरती थी। वो डर गई थी, तभी वो इससे दूर चले गई थी। तभी इसने इस्लामाबाद के कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया था। वो इसे आज भी उतना ही अजीज़ था। इससे भी रोहेल अहमद की उतनी ही परवाह थी, बस वो खुद को इसे दूर रखती थी, यही हल था। मगर रोहेल, वो तो रिश्तों का तरसा था, वो प्यार का तरसा हुआ था। अब इसके बाहर दोस्त ने भी इसको छोड़ दिया था। अब कौन था दुनिया में इसका। वो बहुत दुखी था, वो माहम पर गुस्सा था। वो समझता था कि माहम भी इसकी सबकी तरह हो गई है। वो असल बात नहीं जानता था, इसे गलत फहमियों ने घेर लिया था। और कोई भी रिश्ता चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक गलत फहमी से टूट सकता है। एक गलत फहमी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। रोहेल भी अपने कमरे में था जब किसी ने इससे कमरे का दरवाज़ा बजाया।
وہ یاسمین چچی تھی۔ جی چچی کوئی کام ہے؟ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ ماریا کے کمرے کی کھڑکی کھل نہیں رہی، ذرا دیکھ لو تم اس کو آ کر۔ یہ چچی اتنے پیار سے کیوں بات کر رہی تھی؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ آ بھی جاؤ، وہ ان کی آواز سے چونکا۔ جی آیا۔ وہ آنکھیں مسلتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ تم دیکھو کھڑکی کو، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ اور وہ سیڑھیاں اترتی نیچے چلے گئیں۔ روہیل کھڑکی کو چیک کرنے کے لیے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کو ہاتھ لگایا، اسے اپنے پیچھے سے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ماریا تھی۔ وہ بس اسے دیکھ ہی پایا تھا جب ماریا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہو کیا رہا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر اس کے الفاظ سن کر جلدی اس کو ہوش آیا۔ روہیل مجھے چھوڑو، جانے دو مجھے، امی ابو بچائیں۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہونے لگی اور ماریا مسلسل چلا رہی تھی، بھائی خدا کا خوف کریں پلیز مجھے۔ اب وہ ہچک لے کر رو رہی تھی۔ روہیل کو تو آسان خطا ہونے لگے تھے۔ وہ ماریا کو چپ کروانے اس کی طرف بڑھا اور اسی وقت ماریا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے کھڑی یاسمین چچی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ گھر کے سب افراد وہاں تھے، ماہم سمیت۔ امی امی روہیل نے وہ روتے روتے کہنے لگی، اس کی ایکٹنگ کمال کی تھی، تجھے شرم نہیں آئی؟ ہائے دیکھو تو تیری بہن جیسی ہے یہ۔ اور یاسمین چاچی بھی روتے ہوئے بولی۔ امین چاچا اس کی طرف بڑھے۔ روہیل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ایک مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کے بعد بس تھپڑوں اور مکوں کی تو برسات ہی شروع ہو گئی تھی۔ کمبخت، احسان فراموش، ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ مارتے ہوئے اس پر چلا رہے تھے، اس لیے تجھے پالا پوسا تھا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اب وہ زمین پر گرا پڑا تھا اور امین چچا اپنے ہاتھوں میں آنے والی ہر چیز اس کو مار رہے تھے۔ اس کے سر پر ایک گملہ لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ حمیر چچا بھی میدان میں آ چکے تھے۔ آج تو بس اس کی موت پکی تھی۔ وہ دونوں اسے مارتے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے آئے۔ ایک دو ہڈیاں تو ٹوٹی ہی ہوں گی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا اور ادھر سب کھڑے ہمیشہ کی طرح اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر آج ان تماشائیوں میں ایک اور تماشائی بھی تھا۔ بے ہوش ہوتے وقت اس کی نظر ماہم پر پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے پھرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی کے بجائے حقارت نظر آتی تھی۔ ہڈیوں کے علاوہ بھی کچھ اندر ٹوٹا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کچھ دیکھ نہ پایا تھا۔ اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا، مگر وہ دونوں اب تک اسے مارے جا رہے تھے۔ اسی گند کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کاشف اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینکواؤ ابھی اور اسی وقت۔ اسے کہنے پر کاشف آگے بڑھا اور روہیل کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے گیا، جبکہ حمیر چچا نے امینہ چاچی اپنی زوجہ کو اشارہ کیا اور جا کر روہیل کا سامان باندھنے چلے گئیں۔ یاسمین چاچی ماریا کو اپنے کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ امین چچا اور حمیر چاچا بھی اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے۔ اب بس ادھر ایک ہی بندہ تھا۔ ماہم سکتے کے عالم میں ادھر ہی کھڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ روہیل کبھی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسے بچانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ کیسے کرتی کچھ؟ وہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد اسے تو روہیل سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ بہت دیر ادھر کھڑے رہنے کے بعد وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اب تک وہ سکتے کی عالم میں تھی۔ کبھی بھی ایک طرف کی کہانی جان کر اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ بظاہر نظر آنے والی زیادہ تر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور جو ماہم نے دیکھا تھا وہ بھی جھوٹ تھا، مگر اس نے یقین کر لیا تھا اس پر جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ اعتبار جو اسے روہیل پر تھا کدھر گیا اس وقت؟ یا شاید اعتبار تھا ہی نہیں۔ بھائی روہیل بے ہوش روڈ پر پڑا تھا۔ کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، مگر کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کچھ بزرگ لوگوں کے کہنے پر ایمبولینس منگوائی گئی اور روہیل کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں ہی لے گئے تھے۔ اس کے محلے کے 2 لوگ ہاسپٹل میں اس کے پاس رکے تھے۔ ڈاکٹر نے خون کا انتظام کرنے کو کہا۔ چلو وہ تو جیسے تیسے انہوں نے انتظام کر ہی دیا، مگر ہاسپٹل والوں نے جب اس کے علاج جاری رکھنے کے لیے پیسے جمع کروانے کو کہا تو ان کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ وہ روہیل کو ہسپتال لے تو آئے تھے، مگر اتنے پیسوں کا وہ اس کے لیے انتظام نہیں کر سکتے تھے، اور سب اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ روہیل کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہوتا رہا ہے، تو اس کے گھر والوں نے بھی ان کو پیسے نہیں دینے۔ لیکن جب کچھ اور ذہن میں نہ آیا تو انہوں نے اس کے گھر والوں سے ہی مدد لینے کا سوچا، مگر توقع کے عین مطابق انہوں نے 1 روپیہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ 2 آدمی بھی روہیل کو ہسپتال میں چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل گئے تھے۔ کون کس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ ہم مانا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، مگر ہر کسی کو ہر بار اچھے لوگ تھوڑی مل جاتے ہیں۔ خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی جب اسے کوئی مدد کرنے والا مل جائے، مگر افسوس ہی ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں جو ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں، جو ہماری فکر کرتے ہیں۔ تبھی تو دنیا میں ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اب تک واپس نہیں آئے سر۔ نرس نے جا کر ڈاکٹر ارسل کو اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے نہیں ہیں، تو وہ کچھ سوچنے کے لیے رکے۔ تو ڈاکٹر حماد کو کہو کہ علاج جاری رکھیں، ہم اسے اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا پیشہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، مگر سر وہ پیسے نہیں ہیں، تو جب تک اس کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک علاج جاری رکھو۔ وہ ہوش میں آئے گا تو کیا پتہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتا دیں، اور اس کا کوئی نہ ہوا تو دیکھ لیں گے۔ اب تم جاؤ۔ یہ کہتے وہ کام میں پھر سے مصروف ہو گئے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ چھوڑا ہے کہ یہ ظلم تھوڑا ہے۔ درد کے جزیروں نے آرزوؤں کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے۔ ظلمتوں کے ڈیرے ہیں، لوگ سب لٹیرے ہیں۔ سکون روٹھ بیٹھا ہے، ذات ریزہ ریزہ ہے۔
تار تار دامن ہے، درد درد جیمن ہے، شبنمی سے پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے، زندگی ادھوری ہے، اب سمجھ آیا کہ موت کیوں ضروری ہے۔ 4 دن بعد آخرکار اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اب اس کی حالت کافی خراب تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ ہاں، تم اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو؟ کوئی بھی تمہارے گھر سے تمہارے لیے نہیں آیا؟ ڈاکٹر حمادی سے پوچھنے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اپنے گھر والوں ہی کی مہربانی سے وہ یہاں پر ہے۔ اس کے لیے وہ وقت بہت تکلیف تھا اور کٹھن تھا۔ زخموں کی تکلیف تو الگ، اور اپنوں کی رویوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اب تک برداشت کرتا رہا تھا، اب وہ تھک چکا تھا ان رشتوں سے، ان لوگوں سے اور ان کے رویوں سے۔ کوئی نہیں ہے میرا، یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا تھا۔ آرام کرو تم، وہ اس کا کندھا تھپک کر کہتے ہوئے باہر چلے گئے، اور روہیل اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ ایک ہاتھ پہ ٹرپ اور ایک بازو اور ایک پیر پر پلسٹر، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک پر بھی پٹی اور چھوٹے زخم الگ۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر نہ پہچان پاتا کہ وہ روہیل ہی تھا۔ تمہارا اب تک کا سارا بل ڈاکٹر ارسل نے پے کیا ہے، تمہیں اب ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اب تمہیں ہم ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ آج جب ڈاکٹر حمادی کو چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے کہا، جی میں سمجھ گیا۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ آج وہ 2 دن کے بجائے پورے ہفتے بعد گھر واپس آیا تھا۔ خیر سے ماہم کے یہ دن سکون سے گزرے تھے۔ اب وہ آیا بھی تھا تو اب ویسے ہی غصے میں ہوتا تھا۔ ماہم، وہ چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جب ماہم نیند میں کھوئی تھی، ان آوازوں سے ان کی آنکھ کھلی اور روہیل کو اپنے سامنے انتہائی غصے کی حالت میں پایا۔ وہ کچھ کہتی سے پہلے ہی روہیل اسے اپنے بازو سے دبوچے کھڑا کر چکا تھا۔ تم نے اپنے گھر کال کی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ایک بار واقعی ماہم نے اپنے گھر والوں کو کال کی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کیسے انہوں سے ماہم کو ایک شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا انہیں اپنی بیٹی پر ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ مگر دوسری طرف سے اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ وہ ہاں کی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اب روہیل سے دب کے نہیں رہے گی۔ اسے یقین تھا کہ روہیل اسے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ ان آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، شدید نفرت۔ ماہم ان آنکھوں میں اپنے لیے یہ سب تو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اسے ان خیالوں سے نجات تب ملی جب روہیل اسے بازو سے کھینچتا کچن تک لے آیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھ ہی رہی تھی لیکن اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ روہیل نے چولہا جلایا اور آگ تیز کر کے ماہم کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے چولہے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ماہم کے گلے سے کوئی آواز نکلتی، روہیل نے ماہم کا سیدھا ہاتھ جلتے چولہے پر رکھ دیا۔ اب کہ ماہم کی چیخیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی، تمام نوکر چاکر بھی سہم گئے تھے۔ ماہم تکلیف کی شدت سے چلاتی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کہاں وہ اور کہاں روہیل جیسا جوان مرد۔ آخر تھوڑی دیر بعد روہیل نے اس کا ہاتھ چھوڑا، جسے ماہم نے فوراً آگ پر سے ہٹایا۔ اس کا ہاتھ کافی بلکہ مکمل جل چکا تھا۔ ماہم نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اب وہ پاس ہی کھڑے روہیل کی باہوں میں گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر روہیل کو ہوش آیا اور اس نے نوکروں پر چلانا شروع کیا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر ڈاکٹر کو بلاؤ، جاؤ فوراً، مجھے 2 منٹ میں ڈاکٹر گھر پر چاہیے، سمجھے؟ اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اف، اس نے یہ کیا کر دیا؟ صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی تو اسے کل والا واقعہ یاد آیا۔ کیا واقعی اب میرا ایسا کر سکتا ہے؟ کیا واقعی؟ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا؟ کل پھر کیوں یقین کر لیا تھا ماہم؟ کیوں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا جب وہ لوگ اسے اتنی بردردی سے مار رہے تھے؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ اب وہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا، روہیل، وہ زندہ ہوگا۔ اب اسے یاد آیا تھا کہ کیسے اس کے ابو اور چچا نے اس کو مارنے کے بعد اس کو گھر سے باہر جا کر پھینک دیا تھا۔ اور میرے خدا، اسے کچھ نہ ہوا ہو، وہ زندہ ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ دل ہی دل میں دعا کرتی نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ امی امی، وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں آوازیں دینے لگی۔ چونکہ گھر کے سب مرد آفس گئے ہوئے تھے، ماریا بھی کالج جا چکی تھی، تو گھر پر ماہم کے علاوہ صرف ماہم کی امی اور چچی ہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں صبح صبح شور مچا رہی ہو؟ یاسمین چاچی جو ماہم کے آوازوں سے جاگی تھی بولی۔ چاچی روہیل کدھر ہے؟ آئے ہائے، ہمیں کیا پتہ زندہ بھی ہو گیا، مر گیا ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہاں وہ ہوتا تو نظر آتا۔ کیا کوئی اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہوگا؟ اور یا خدا، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ وہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اب بھی ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ روہیل شاید گھر پر نہیں تھا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ ماضی کی کچھ یادیں ذہن کے پردے پر ابھری تھیں۔ جانے کون سے زخم کی تکلیف زیادہ تھی؟ ہاں، کیا ہوا جو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ اس نے بھی کبھی اس سے زیادہ اذیت برداشت کی تھی، کبھی اس سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی اس کو۔ کیا اتنا درد ہوتا ہوگا؟ کیا اتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا اور روہیل اندر داخل ہوا۔ ماہم پر نظر پڑتے ہی اس نے نظریں پھیر لی۔ جانے کیوں ماہم کو لگا وہ رویا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی، ہمیشہ اسے سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ تب کیوں نہیں سمجھی تھی؟ ایک پچھتاوا جو اسے اب تک تھا اور جو شاید ہمیشہ رہنا تھا۔ اس نے آنکھیں تکلیف سے میچ لیں۔ روہیل کو شاید کچھ چاہیے تھا۔ مطلوبہ شے ملنے پر وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گیا، جبکہ ماہم کے ذہن کے پردے پر
ماضی کی فلم چلنے لگی۔ شکر جان چھٹی اس بوجھ سے۔ ماہم ماریہ کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی جب اس نے یاسمین چاچی کی آواز سنی۔ پہلے اس کے باپ سے جان چھڑائی تھی اتنی تکلیف سے، اتنی مشکل سے، اب جا کر روہیل کا خیال آیا تھا ان کو۔ میں تو کہتی تھی ارسل بھائی کے ساتھ ہی اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں، مگر نہیں۔ یہ سن کر ہی ماہم کا دل دھڑکا، مطلب کہ سب کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا، اور ارسل چاچا کو بھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب ماریہ کی آواز آئی، ہاں اماں، اب باپ بیٹا دونوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن اماں وہ زندہ ہوا اور واپس آ گیا تو؟ ماریہ بولی تھی۔ چپ کر، آہستہ بول، کسی نے سن لیا تو؟ عقل تو ہے ہی نہیں نا؟ یاسمین چاچی نے ماریہ کو ڈپٹا۔ اماں عقل نہ ہوتی تو اتنا اچھا پلان کیسے بناتی؟ ویسے تجھے یہ خیال کیوں آیا؟ ویسے ہی اماں، بس وہ جائیداد کی بات کر رہا تھا نا ابو سے، ابو نے بتایا تھا ان کی پریشانی حل کرنے کے لیے۔ ماریہ نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اس کے پیروں کی آہٹ سنتے ہی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے چلے گئی تھی۔ امی، وہ کچن میں امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے کی سنی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ اس نے اپنی امی سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچا، امی ارسل انکل کو کیوں مارا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ان کی موت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں بتانا، اس لیے اس نے سیدھا یہی سوال کیا، کیا تمہیں کیوں ایک دم سے خیال آیا؟ اپنا کام کرو چپ کر کے۔ وہ اسے ڈانٹ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ ماہم منہ بنا کر یہ سوچنے میں مصروف ہو گئی کہ اس بارے میں کس سے پوچھا جائے، اور اسے وہ بندہ پتہ چل چکا تھا۔ ماریہ، یہ ایک بات تو بتاؤ۔ وہ دونوں لاؤنج میں اکیلے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جیسے ہی ماریہ نے چائے ختم کی تو ماہم نے بات شروع کی، ہاں پوچھو، ارسل چچا کو کیسے مارا تھا؟ مطلب کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ ان کا قتل ہوا ہے؟ اس نے آج تک کی زبردست مگر تکلیف دہ اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ ماریہ تو پہلے کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر پوچھا، تم نہیں جانتی کیا؟ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں گیا اس طرف۔ اچھا میں بتاتی ہوں، ان کو زہر دیا تھا نا ابو اور چچا نے، کیونکہ دادا کی ساری جائیداد پہ انہوں نے اکیلے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ رپورٹ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں نا، پاگل کتنی بدھو ہو تم، کچھ نہیں پتا تمہیں؟ جس ڈاکٹر نے رپورٹ بنائی تھی اس کے پیسے دیے تھے نا؟ تمہیں نہیں پتا کہ کسی کے بھی ہاتھ گرم کرنے سے ہم اپنا کام نکلوا سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے پیکنگ کرنی ہے اپنی، تو اندر جا رہی ہوں۔ ماہم اور ایکٹنگ نہیں کر سکتی، چنانچہ بہانہ بنا کر اٹھنے لگی۔ ہاں، تم واپس ہاسٹل جا رہی ہو نا؟ کب جانا ہے؟ وہ ہاسٹل میں تھی جب اسے گھر سے کال آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہو، تم کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے مجھے اسے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا امی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ ماہم، ماریہ گھر سے بھاگ گئی ہے، انہوں نے پریشانی سے اس کو اطلاع دی۔ کیا؟ ایسا کب ہوا؟ کیسے؟ کیوں؟ 2 دن سے لاپتہ تھی، آج صبح کال کر کے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے، اس منحوس لڑکے کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی۔ اوہ، پھر اب ایسا کیوں کیا اس نے امی؟ یہ سوال پوچھنے کے بعد ہی اسے ایک دم سے یاد آیا کہ کیسے ماریہ کی امی کے پوچھنے پر کہ اسے روہیل کو گھر سے نکلوانے کا پلان کا خیال کیسے آیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی اٹک رہی تھی۔ خدا جانے، ہماری تو عزت خاک میں مل گئی نا، سارے زمانے میں تھو تھو ہو رہی ہے ہم پر، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ ماہم کی امی غصے سے بولی، احمر بیٹا کدھر رہ گئے تھے؟ وہ بزرگ اس کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولے، انکل اسٹور تک ہی تو گیا تھا، رش بہت تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، باسط صاحب سے احمر کو بہت دلی لگاؤ ہو چکا تھا، وہ اس کو اپنے ہی لگتے تھے، بلکہ جتنا پیار انہوں نے دیا تھا روہیل کو اتنا تو اس کے پاس اسے کسی اپنے نے بھی نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، دانش مند کے رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے پرائے لگتے ہیں، اور اگر احساس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تھا تو اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کتنے ہی دن رات اس نے روڈ پر گزارے تھے، کسی نے کچھ کھانے کو دیا تو کھا لیا، نہیں تو کتنا کتنا وقت بھوکے پیاسے رہ کر گزارا تھا۔ پھر ایک دن خدا نے باسط صاحب کی شکل میں اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ باسط صاحب کی اولاد نے بڑھاپے میں ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی زوجہ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی شادی کے بعد کینیڈا منتقل ہو چکی تھی، جبکہ ان کے دونوں بیٹوں نے جب اپنا اپنا کاروبار شروع کیا اور ان کے کاروبار میں بہت ترقی ہونے لگی تو انہوں نے اپنا اپنا علیحدہ گھر لے لیا، اور شادی کے بعد تو وہ دونوں بالکل ہی اپنے باپ کو بھول گئے تھے۔ باسط صاحب اس وقت دبئی میں رہتے تھے، ایک گھر ان کا پاکستان میں بھی تھا۔ دبئی میں ان کے 4 ہوٹل تھے جن کو وہ اکیلے سنبھال رہے تھے۔ ان دنوں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے روہیل کو روڈ پر دیکھا انہیں لگا کہ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آخر جب انہوں نے روہیل سے اس کے بارے میں پوچھا تب جا کر باسط صاحب کو پتہ چلا کہ روہیل تو ارسل کا بیٹا ہے۔ ارسل صاحب اور باسط صاحب بہت اچھے دوست تھے، مگر پھر ارسل کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے باسط صاحب نے وہاں آنا جانا بند کر دیا تھا۔ اس وقت روہیل چھوٹا تھا۔ باسط صاحب نے اب جو روہیل کو اس حال میں دیکھا تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ اب تم یہاں رہ سکتے ہو میرے ساتھ، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں ویسے بھی۔ لیکن کیوں؟ مطلب کہ آپ ایسے کیسے مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ روہیل پہلے ہی ان کو اس گھر پہ لے آنے پر حیران ہو رہا تھا، اب جو انہوں نے رہنے کی بات کی تو اسے پریشانی لاحق ہونے لگی۔ ہاں جانتا ہوں میں تمہیں، ارسل میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ بولے، لیکن روہیل کی شکل دیکھ کر صاف پتہ لگتا تھا کہ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ ارے میری اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ انہوں نے اٹھ کر روہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔
تو اب تو یقین آ گیا نا، اب تو رک سکتے ہو یہاں۔ آخرکار جب اپنی ڈھیروں ساری تصویریں دکھانے کے بعد انہوں نے روہیل سے پوچھا، لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہاں رہوں؟ کیونکہ ہم دونوں کا فائدہ اسی میں ہے۔ آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو۔ اوکے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ آج پھر روڈ پر بیٹھا تھا، اپنے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے، آج پھر خود سے ناراض تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ یہیں آیا تھا جب اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جب اسے اس کے اپنوں نے ہی اکیلا چھوڑ دیا تھا، جب وہ ٹوٹ چکا تھا، شاید کہ وہ اب کبھی دوبارہ نہیں جڑ سکتا تھا۔ اس گزرے وقت نے اس کی روح کو جیسے توڑا تھا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پریشان تھا، اسے دکھ ہو رہا تھا اس نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ اس نے ماہم سے اسی لیے شادی کی تھی نا، وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ تو بے گناہ تھی، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس سر درد کا کیا جو اس کو پاگل بنا دیتا تھا؟ وہ تو اب بھی ماہم کو اتنا نقصان نہ پہنچا تھا، مگر وہ ہوش میں کہاں تھا؟ آج پھر اس کا سر درد پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ کے بیچ ایک جنگ جاری تھی۔ دل تو اس کا ساتھی تھا جسے وہ تکلیف دے کر آیا تھا، اور دماغ باغی تھا، وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ جو کرو روہیل، لیکن اسے ایسی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس نے دل میں اپنے آپ سے کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا اٹھا جو کتنے ہی سالوں بعد نکلے تھے اور اب سالوں کا حساب پورا کر رہے تھے۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ دادو، انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ ماہم نے بچپن میں ایک بار اپنی دادی سے پوچھا تھا۔ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر بندے کو احساس دلانے کے لیے اس پر بھی ایسی مشکل وقت بھیجتا ہے ہمیں احساس ہو جائے۔ دادی نے اپنی پھولوں جیسی لاڈلی پوتی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اور دادی، اگر کسی نے کچھ برا نہیں کیا ہو تو؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکتے ایک اور سوال کیا۔ تو بیٹا، وہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس نے اسی معصومیت سے پوچھا۔ بچوں کو بات سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو باتیں ہم خود اتنے عرصے میں سیکھتے ہیں وہ چھوٹے بچے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور اگر آپ پر برا وقت آتا ہے اور آپ اکیلے رہ جاتے ہو تو وہ آپ کی آزمائش مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ جاننے کے لیے کیا آپ اللہ کا شکر کرتے ہو، اس مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، یا ہمت ہار جاتے ہو۔ اتنی باتوں میں سے آدھی تو اس کے سر پر سے گزر گئی تھی، مگر آج اسے ان باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی، وہ پریشان تھی، بے گناہ تھی، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اللہ کسی پر اس کی ہمت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اسے بھی ہمت دے گا۔ اب وہ یوں بیٹھی نہیں رہے گی، اب وہ کوشش کرے گی حالات بہتر کرنے کی، روہیل کو سمجھانے کی، اس کو منانے کی، اور جب حالات بگڑیں تو چپ چاپ دیکھتے نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک آپ کو حالات و معاملات سدھارنے کی کوشش نہیں کرو گے تو حالات کیسے سدھریں گے؟ سب کچھ خود بخود کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ روہیل، میں تمہیں منا لوں گی انشاءاللہ۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، ورنہ تم ایسا تو نہیں ہو، اور مجھے پتا ہے تم مجھ سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکو گے، ماہم نے خالوں میں ہی روہیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اب اسے درد کی شدت میں کمی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، شاید روح کا درد تھوڑا کم ہوا تھا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو ماہم سو چکی تھی، خلاف معمول وہ آج بیڈ پر سو رہی تھی۔ ویسے تو وہ زمین پر سوتی تھی، اور پر شاید آج بھول گئی تھی۔ احمد کی نظر اس پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماہم دنیا اور جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنا یاد کیا تھا اس نے ماہم کو، مگر کتنا دکھی بھی تو کیا تھا ماہم نے روہیل کو۔ وہ اسے ان لوگوں میں اکیلا چھوڑ کر گئی، پھر وہ بدل گئی، اور وہ اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرتی تھی۔ ان باتوں نے روہیل کو جتنا دکھ دیا تھا ناقابل بیان تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پر جو خول چڑھا لیا تھا رات کے اس پہر ماہم کو دیکھتے وہ کھول اتر چکا تھا۔ اب کیا کرنا تھا وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے اوروں کو بھی تو معاف نہیں کیا تھا، جی ہاں، لیکن بروقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے اب اس کی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں باسط صاحب اور احمد بیٹھے تھے۔ جب ان کے مقابلے میں بیٹھا ڈاکٹر احمد کی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ جب گھر والوں نے اسے مار مار کر گھر سے باہر پھینکا تھا تو روہیل کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اور چونکہ مکمل علاج نہیں کروایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، اور کبھی کبھار تو درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے اس چوٹ کا وقت پہ علاج نہ کروانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب یہ درد مستقل ختم نہیں ہو سکتا، البتہ دوائیں لیتے رہنے سے ہی اس درد سے نجات ممکن تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، باسط صاحب ہاسپٹل سے باہر نکلتے روہیل سے بولے، جبکہ روہیل جواباً ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اب روہیل باسط صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا، انہوں نے روہیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جبکہ روہیل کو ہمیشہ یہ بات کھٹتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنی قریبی رشتوں سے ڈسا ہوا اب نئے رشتوں سے ڈرتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا جب وہ اسے اپنا بیٹا کہتے تھے، وہ تب بھی ڈرتا تھا جب باہر کوئی اس سے اچھے سے بات کرتا تھا، لیکن باسط صاحب کی وہ عزت بھی بہت کرتا تھا۔ وہ اچھے اخلاق کے انسان تھے، انہوں نے اسے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں دی تھی، بلکہ وہ سب کچھ دیا تھا جو ان کے بیٹوں کے پاس تھا۔ وہ روہیل میں اور اپنے بیٹوں میں بالکل بھی فرق نہیں رکھتے تھے۔ باسط صاحب روہیل کو اپنے دوست کے بیٹے کی حیثیت سے ہی اپنے گھر میں لائے تھے، مگر انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ وہاں آیا تھا ہمیشہ ڈرا سا رہتا تھا۔ وہ اس کے ماضی کے بارے میں بھی جان چکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ 20 سال جوان لڑکا کیسے ٹکڑے ٹکڑے بکھرا ہوا تھا، اس کی روح کتنی زخمی تھی۔ اس کے حالات دیکھ کر
انہوں نے روہیل پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روہیل سے ان کی انسیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اسے اپنے بیٹوں ہی کی طرح عزیز لگنے لگے۔ اب روہیل بھی ان کے ساتھ گل مل گیا تھا، مگر اکثر وہ پہلے ہی کی طرح بیہیو کرنے لگتا، جیسے جب انہوں نے روہیل سے کہا تھا کہ روہیل، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام میں مدد کروا دو، میں ایک ہوٹل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وقت کیسے روہیل کا پورا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ فوراً وہاں سے چلا گیا اور پورا دن کچھ نہیں بولا۔ پھر رات کے کھانے کے اختتام پر صرف اتنا کہا، میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ کام۔ ہاں، وہ ڈرتا تھا اب بھی، مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن روہیل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ان کے گھر میں سناٹا سا رہتا تھا۔ روہیل کو وہ گھر سے نکال چکے تھے، پہلے ماریا نے بھاگ کر شادی کر لی اور اب ان کے خیالات کے مطابق ماہم نے بھی بھاگ کر روہیل سے شادی کی تھی۔ ان تمام باتوں سے اپنے علاقے میں ان کی عزت تو رتی برابر بھی نہیں رہی تھی، مگر ان کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے پاس پیسہ تھا اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ اب باقی بچا کاشف، تو وہ اب ان کے گھر والوں پر بوجھ ہی تھا۔ اس نے غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ کر نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ علاقے کے آوارہ لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بڑوں کی عزت کرنا جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو امین صاحب نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب حالات مزید بگڑنے لگے تو انہوں نے کاشف پر پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ مگر جب پانی سر سے گزر جائے تو حالات اتنی آسانی سے نہیں سدھرتے۔ کاشف نے بھی اس کے بعد گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ مختصراً وہ دونوں بھائی اپنی اولادوں کو کھو چکے تھے۔ اب ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوتا تھا، نہیں روہیل سے برے سلوک کا نہیں، بلکہ اس بات کا کہ کاش اپنے اولاد پر وقت پر دھیان دے دیتے تو ایسی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے، ان کے بھی گزر ہی رہی تھی۔ صبح روہیل نے ماہم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ اس نے ماہم کو بیڈ پر سو جانے کی وجہ سے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اسے ایک لمبی سانس بھری۔ آج اسے روہیل سے معافی مانگنی تھی۔ رات کو وہ سب سو رہے تھے جب امین صاحب کا فون بجا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھے۔ کال کٹ کے پھر سے سوتے بنے، مگر بار بار کالز آنے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اٹھانا پڑا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اب کالز آنا بند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے نمبر دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا جب کسی نے ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ 1 منٹ، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ آ رہا ہوں۔ وہ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے حمیر صاحب گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ غضب ہو گیا، بھائی جلدی چلیں۔ وہ کافی جلدی میں دکھ رہے تھے، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہاں جانا ہے بتاؤ تو، سب خیریت تو ہے نا؟ اب امین صاحب کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ بھائی، وہ کمپنی میں آگ لگ گئی ہے دونوں میں۔ حمیر صاحب کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ اب یہ بات سن کر تو امین صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو بدبخت انسان؟ تیز آواز میں کہا۔ اب وہ اپنی زبان استعمال کرنے لگے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، جلدی چلیں۔ حمیر صاحب امین کی باتوں کو اگنور کرتے بولے اور دونوں فوراً بھائی کی طرف بھاگے۔ یاسمین اور امینہ بھی ان کی آوازوں سے اٹھ چکی تھیں، مگر کسی کو اصل بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی، یہ دونوں ایسے کیوں گئے ہیں؟ امینہ نے یاسمین سے پوچھا۔ آئے مجھے کیا معلوم، خدا خیر کرے، وہ پریشانی سے بولے، اور خدا تو پریشانی میں ہی یاد آتا ہے، خوشی میں تو ہم سب اسے بھول جاتے ہیں۔ امین صاحب اور حمیر صاحب جائے حادثہ پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی 2 کمریوں میں ایک ساتھ آگ لگی تھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا اور بظاہر یہ حادثہ نظر آتا تھا۔ پولیس کے مطابق ایک بلڈنگ میں کینٹین میں موجود سلنڈر پھٹنے سے، جبکہ دوسری بلڈنگ میں گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگی تھی، مگر وہاں سب بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایسا اتفاق ہونا ناممکن ہی تھا۔ پولیس اس سلسلے میں کسی کیس دائر بھی نہیں کر رہی تھی۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک حادثہ تھا، لگتا ہے خریدے گئے ہیں یہ سالے۔ امین صاحب غصے سے بولے۔ ان دونوں کی حالت اور اس وقت غیر ہو رہی تھی، ٹھیک ہو بھی کیسے سکتے تھے؟ ان کی ٹوٹل 3 کمپنیاں تھیں، جن میں سے 2 میں آگ لگ چکی تھی۔ ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس دولت کا جسے پانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ دولت جسے انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت دی تھی، وہ دولت جس کے لیے انہوں نے اپنے سگے بھائی کو مارا تھا، جس کے لیے ایک بچے کے ساتھ جس سے ان کا خونی رشتہ تھا وحشیوں والا سلوک کیا تھا، وہ دولت ان کو کیسے آرام پہنچا سکتی تھی؟ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے، اکثر یہ جملہ ہمارے بزرگوں کے منہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، مگر کیا ہم اسے سمجھتے ہیں؟ پوری زندگیاں دولت حاصل کرنے میں، پیسے کے پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم زندگی کبھی جیتے ہی نہیں، ہم بس زندگی گزار دیتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ امیر صاحب تھے، جبکہ امین صاحب اس وقت کچھ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ اب تک ان کو ہونے والے نقصان کا پتہ نہیں چلا تھا۔ رات پوری انہوں نے تھانوں کے چکر لگاتے گزاری تھی۔ ایک نیا سورج ان بھائیوں کی حالت پر ہنستا طلوع ہو چکا تھا، جبکہ وہ دونوں صدمے کی حالت میں تھے۔ ماہم اب تک روہیل کا انتظار کر رہی تھی۔ کل اسے روہیل سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا بھی تو اس کی روہیل سے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ کل شام سے ہی وہ غائب تھا۔ اب شام کے 7 بج رہے تھے، پورا 1 دن ہونے کو آیا تھا۔ عموماً وہ کہیں دور جاتا تو بتا کر ہی جاتا تھا، اور دبئی جانا ہوتا تو ڈھیر پابندیاں جو ماہم پر لگتی تھی اس سے اس بات کا اندازہ ہو ہی جاتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلو ڈارلنگ، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے میرے پاس، گیس تو کرو۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا اور ٹی وی کی طرف بڑھا، جبکہ ماہم کو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ریموٹ تو پکڑانا ذرا۔ روہیل نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم نے ریموٹ اٹھا کر اسے پکڑایا۔
اب کمرے میں خبروں کی آوازیں گونج رہی تھی کہ ماہم کے کانوں میں پڑنے والے الفاظ سے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ معروف بزنس مین امین شاہ اور ان کے بھائی حمید شاہ کی دونوں کمپنیوں میں گزشتہ رات آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے دونوں بلڈنگز جل کے راکھ ہو گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے۔ روہیل نے ٹی وی کی آواز بند کی اور ماہم کی طرف دیکھ کر ایک زوردار کہکا لگایا۔ ماہم جو اپنی آنکھیں پھاڑے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی، روہیل کے کہکے لگانے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے کیا ہے یہ؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ اس کے انداز سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہاں، میں نے اپنے حصے کی جائیداد ان سے لے لی، مگر اب تو کہانی باقی ہے۔ ان کے پاس وہ ایک گھر بھی فالتو پڑا ہے نا شاید؟ روہیل سوچنے کی ایکٹنگ کرتا بولا۔ تو کیا سب چھین لوگے ان سے؟ ماہم نے آرام سے پوچھا۔ ایکچولی میرے خیال میں یہ سب ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں تو ان کا گھر سب لوگوں کے سمیت ہی اڑا دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، میں تمہارے باپ اور چاچا کی طرح قاتل نہیں ہوں، نہ ہی بننا چاہتا ہوں، روہیل زہریلے سے لہجے میں بولا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے باپ اور چاچا کہا تھا ماہم کو باور کرانے کے لیے کہ اب وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتا۔ ماہم اس کے انداز پر چپ ہو گئی تھی۔ کہتی بھی کیا؟ وہ باغی ہو چکا تھا، ہاں، پر معافی اسے مانگنی تھی۔ کیا اس وقت روہیل سے اس بارے میں بات کرنا ٹھیک رہے گا؟ ماہم نے خود سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر ڈالی۔ کہ اس سے یہ رسک لینا چاہیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غصے میں آ کر کیا کر سکتا ہے؟ اس نے گہری سانس بھری۔ روہیل، اس نے دھیرے سے کہا۔ روہیل جو کہ بیڈ پر جا کر بیٹھا ہی تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم بھی اس کے پاس ہی جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور یہ بات روہیل نے بھی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا؟ روہیل نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ وہ اسے اور خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ بولو، دھیما لہجہ۔ میں نے معافی مانگنی تھی تم سے، اس نے توڑ توڑ کر پورا جملہ ادا کیا۔ روہیل نے ابروج اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کی معافی؟ وہ میں نے تمہیں ہرٹ کیا بہت، اس لیے۔ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن آج اس نے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ روہیل کا لہجہ دیکھ کر اسے ہمت ملی تھی۔ اس کی بات سن کر روہیل کو چپ سی لگ گئی، سانس تھم گئی تھی، اندر سکون سا اترا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے روہیل کو ہرٹ کیا، وہ معافی مانگ رہی تھی۔ روہیل کا دل اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی پگھلنے لگا تھا۔ اب کیوں مانگ رہی ہو معافی؟ زبان سے شکایت نکلی تھی، دل رونے کو کر رہا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ سوری نا، وہی اپنا پن، وہی کہ وہ مان جائے گا، مگر وہ رجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے انداز پر روہیل کا دل نرم پڑ رہا تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، خود کو بھولتا ہوا مقصد یاد دلایا۔ اسے نرم نہیں پڑنا تھا، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو اس نے بدلہ پورا کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ باغی تھا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ آرام سے روہیل کے قدموں میں بیٹھ گئی، وہیں جہاں روہیل نے اس کی جگہ رکھی تھی۔ پلیز معاف کر دو نا روہیل، کر دو گے نا؟ یہ یقین، یہ مان، اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اڑتا باہر نکل گیا، جبکہ ماہم اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ایک غلطی نے روہیل کو کتنا دکھ پہنچایا تھا۔ بھلے ہی روہیل کچھ نہیں بولا تھا، مگر وہ بھی ماہم ہی تھی، وہ ماہم جو اس کا چہرہ پڑھ سکتی تھی، جو اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ آج اسے کتنے ہی عرصے بعد روہیل کے چہرے پر کوئی تاثر دکھا تھا، آنکھوں میں کوئی جذبہ دکھا تھا، اور وہ دکھ تھا، قرب تھا۔ ہاں، اس نے دیکھ لیا تھا۔ یا اللہ، اس کا زخم بھر دے، اسے اور تکلیف نہ دے میرے رب، اسے پہلے جیسا کر دے۔ دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور ایسے دعا ہی تو پسند ہے رب کو۔ ہاتھ اٹھانا لازمی نہیں ہوتا، دل سے مانگنا لازمی ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا تو بس طریقہ ہے مانگنے کا، افضل تو یہ ہے کہ دل سے مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ ماہم کی وہ دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ روہیل نے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا تھا۔ اس کے آنسو کب سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ اب بس ہو گیا، آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اداس تھا یا خوش، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس تکلیف تھی، مگر اداسی نہیں تھی، درد تھا، غصہ نہیں تھا۔ جیسے کوئی مرہم رکھے گہرے زخم پر، درد ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، مگر تسلی بھی ہوتی ہے۔ درد پہنچے بغیر زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ ماضی۔ روہیل کی دماغی حالت کافی سنبھل چکی تھی، بظاہر ایسا لگتا تھا۔ باسی صاحب آج کل بہت بیمار رہنے لگے تھے، آج بھی ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ روہیل ان کی خوب خدمت کرتا تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ جانے اس کا کیا ہوتا۔ اس وقت وہ کہاں ہوتا، زندہ بھی ہوتا یا مر گیا ہوتا۔ دوائی کھا لیں اب انکل۔ کافی دیر سے وہ انتظار کر رہا تھا، مگر وہ دوائی نہیں کھاتے تھے۔ دیکھو احمد میاں، ساری زندگی اپنے حصے کا اپنی اولاد کو کھلا پلا کر اب بڑھاپے میں غیروں کی اولاد کام آ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس وقت میں انہیں اپنی اولاد سے ملنے کا بہت دل کرتا تھا، مگر نہ جانے وہ تھے کہاں۔ آسان ہوتا ہے نا پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، ماں باپ کی تب ضرورت نہیں رہتی، تبھی ان کو فالتو سمجھ کر بھلا دیا جاتا ہے۔ مگر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہاں تک لایا کون، کہ اس نے ہمارے لیے جنگ لڑی زمانے سے۔ ہاں، جنگ لڑتے ہیں، ماں باپ حالات سے، لوگوں کی باتوں سے، مشکل وقت سے، تب جا کر اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے احسانات کو ان کا فرض سمجھ کر بھلا دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ والد بستر مرگ پہ پڑا ہے، اپنے بچوں سے ملنے کو بےتاب ہے، تکلیف میں ہے، اس کا آخری وقت قریب ہے، مگر وہ اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دیتا، وہ اپنے بچوں سے ناراض تک نہیں ہے، بس ایک بار ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔
لیکن اس تکلیف کو کون سمجھے، کوئی اس کی دکھوں کا مداوع کرے۔ روہیل بھی بے بس تھا، آخر کیا کرتا، بس باسط صاحب کو تسلیاں دیتا رہا۔ باسط صاحب کا کاروبار پہلے ہی آہستہ آہستہ اس نے سنبھال لیا تھا۔ اپنی وصیت میں اس کے علم میں لائے بغیر ہی باسط صاحب نے وہ سب روہیل کے نام ہی کر دیا تھا۔ بس کچھ جائیداد انہوں نے ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی۔ اس بات کا روح کو تب پتہ چلا جب باسط صاحب کے انتقال کے بعد ان کا وکیل روہیل سے ملا۔ باسط صاحب کی موت روہیل کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ ان کے کتنے احسان تھے روہیل پہ۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس نے سوچا وہ جو کب سے کرنا چاہتا تھا اب وہ اس کے لیے تیار تھا۔ اب وہ کمزور نہیں رہا تھا، اب اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس پیسے سے کہیں زیادہ جس پر اس کے چچاؤں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تب اس نے ماہم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، وہ تب بھی برا نہیں تھا۔ اس دن سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ساتھ میں گپ شپ چل رہی تھی۔ دروازے پر نوک ہوا تو ماہم دروازہ کھولنے گئی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ہاں وہ وہی تھا، وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ٹھیک تھا روہیل، اس سے بس اتنا ہی کہا گیا۔ روہیل نے ہاتھ بڑھا کر اسے سامنے سے ہٹایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ماہم بھی اپنی حیرانگی سمیٹ کر اس کے پیچھے چل دی۔ اندر اس کو دیکھ کر سبھی حیران تھے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا تھا، اور تھا بھی تو اتنے سالوں بعد کیا لینے آیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ حمیر صاحب بولے تھے۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں چچا، احمد نے آرام سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی نہیں بیٹھے گا ابھی، اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ امین صاحب دھاڑے، مگر اب وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا جسے وہ مار کر چپ کروا دیتے۔ میں تو کہیں نہیں جا رہا اپنے گھر سے، اچھا ہوگا آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے میری بات سن لیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ ہاں کوئی حیران تھا کہ یہ وہی روہیل تھا، ہر کوئی حیران تھا کہ یہ وہی روہیل تھا۔ اس کی بات سن کر، اس کا انداز دیکھ کر انہوں نے بات سننے میں ہی عافیت جانی۔ جلدی کہو کیا کہنے آئے ہو؟ امین صاحب ناگواری سے بولے۔ اصل میں حمیر چاچا، وہ تھوڑا رکا، اسے ڈر لگ رہا تھا مگر وہ سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ میں ماہم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ ان کا جواب جانتا تھا مگر پھر بھی ایک امید، ایک آس تھی دل میں کہ شاید۔ سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ماہم کمرے میں جا چکی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ شائستہ بیگم بولی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ حمیر صاحب نے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود بولے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایسا ممکن ہے؟ میری طرف سے صاف نہ ہے، اب دفعہ ہو جاؤ ادھر میرے گھر سے۔ پتہ نہیں وہ کس امید پر بول رہا تھا مگر اسے جواب میں امین صاحب کی بات پر شوق لگا۔ امین صاحب نے کہکا لگایا، بچے تمہیں کیا لگتا ہے ہم پاگل ہیں؟ ماں ہم سے تمہاری شادی کرتے اور اپنی ساری محنت ضائع کر دیں۔ ارسل بھائی کو اس لیے زہر دے کر تو نہیں مارا تھا نا ہم نے؟ وہ جنونی انداز میں بولے۔ اب سانپ سونگھنے کی باری روہیل کی تھی۔ وہ اب تک نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی، نہ اس نے کبھی ایسا کچھ سوچا تھا۔ تو وہ سب اتنے گر چکے تھے، اس کے بعد کسی نے کیا کہا اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ فوراً اس گھر سے باہر نکل گیا جہاں انسانیت ختم ہو چکی تھی، جہاں رشتوں سے زیادہ پیسوں کی چاہت تھی۔ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگلے کچھ دن تک تو اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو تب اس نے فیصلہ کیا ان سے بدلے لینے کا۔ ماں تو شادی تو اب کرنی ہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسٹڈی میں پایا، جانے کب وہ پچھلی ساری باتیں سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو ماہم کو اسی جگہ سوتے پایا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ وہیں تھی جہاں روہیل نے اسے چھوڑا تھا۔ ماہم کے سوئے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر ایک کام کے لیے گھر سے نکلا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ درد اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ ماہم صبح اٹھی تو روہیل باہر جا چکا تھا، جانے رات وہ کب تک روتی رہی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں سوجن ہو رہی تھی۔ کل کی باتیں یاد آئیں تو قرب سے اس نے آنکھیں میچ لیں، جانے اتنا سخت دل وہ کب ہو گیا تھا۔ بچپن میں جب کبھی ان کی لڑائی ہوتی تھی تو روہیل کی ناراضگی صرف تب تک کی ہوتی تھی جب تک ماہم اس کے پاس آ کر اسے بات نہ کر لے۔ پر وہ ماضی تھا، وہ اور جو اب تھا وہ حال تھا، وہ ایک حقیقت تھی، وہ امتحان تھا، مگر اب اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ دل اس کے پاس بھی تو تھا، کیسے نہ دکھتا۔ مجھے ہمت دے میرے مالک کہ میں اس آزمائش سے پورا اتر سکوں، روہیل کا رویہ برداشت کر سکوں۔ ماہم نے دل میں دعا کی اور اپنی آنکھیں رگڑتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ شام میں گھر میں واپس آیا تو ماہم کمرے میں ہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر جا بیٹھا۔ سر میں درد ہے کیا؟ ماہم نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویسے بھی کسی بہانے سے اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ روہیل ہی کر سکا تھا، درد کی شدت کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ سر دبا دوں؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر ماہم نے پوچھا۔ روہیل اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ وہ پچھلی بار کی طرح تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روہیل کو یوں چپ دیکھ کر ماہم کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے روہیل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ روہیل وہ ویسے ہی چپ لیٹا رہا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس سے غصہ نہیں آ رہا تھا، جانے کیوں، مگر اسے سکون مل رہا تھا، جانے کیوں، اور پتہ نہیں کب یوں ہی لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ماہم کافی دیر اس کے بالوں میں یوں ہی انگلیاں پھیرتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ روہیل نے رات کا کھانا نہیں کھایا، چنانچہ اس کو سوتا چھوڑ کر وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں چلے گئی۔ آدھی رات کو روہیل کی آنکھ کھلی۔
اب اس کا سر درد کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا. کھانا بھی اس نے نیند میں ہی تھوڑا سا کھایا تھا. اب وہ یاد کرنے لگا کہ رات کو کیا ہوا تھا، اور انجانے میں ہی اس کے چہرے پر بس ایک لمحے کے لیے تسلی بخش مسکراہٹ آئی تھی، جسے اگلے ہی لمحے احساس ہوتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے غائب کر دیا تھا. ماہم کو دیکھا تو وہ دنیا جہاں سے بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی. روہیل سوچنے لگا کہ آخر اس کا سر درد کیسے اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا. وہ ہمیشہ ہی پین کلر لیتا تھا، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں لیتا تھا، آرام کرتا تھا، مگر اتنے کم وقت میں اس کا سر درد کبھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سر جھٹک کر واپس لیٹ گیا. جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا. صبح اٹھ کر ہمیشہ کی طرح ماہم کو سوتا چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا. دبئی کے ہاسٹلز میں وہ کب سے بند کر چکا تھا. اب وہ پاکستان میں ہی اس کے 4 ہوٹلز تھے جن کی وہ صرف نگرانی کرتا تھا. آج اس کے پاس بہت پیسہ تھا، مگر اسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی. اسے تو رشتوں کی ضرورت تھی، پیار کی ضرورت تھی. پیار، وہ سوچتے سوچتے ایک دم چونکا. ایک تصویر ذہن میں ابھری. اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور سر پیچھے سیٹ سے ٹکا لیا. اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا. بے اختیاری سے کل رات اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماہم کے ہاتھ کا لمس یاد آیا. اتنا سکون کیوں ملا تھا مجھے؟ کیا ہو گیا تھا؟ وہ سوچ کر ہی رہ گیا. لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا بھی. تلخی سے سوچا، مگر دل اس کے اس بیان کی بار بار نفی کر رہا تھا. دل کی فریادیں جان کر روہیل نے گہری سانس بھری اور تمام خیالوں کو جھٹکتا دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا. مگر یہ کیا ماہم کی دعائیں رنگ لا رہی تھی. روہیل ان خیالوں کو وقتی طور پر بھلا سکتا تھا، ان سے پیچھا چھڑا سکتا تھا، لیکن ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں کسی کے دعاؤں یا بددعاؤں سے نہیں بھاگ سکتے. جب وہ اوپر والا کن کہہ دیتا ہے تو ہم اس معاملے میں بے اختیار ہو جاتے ہیں. وہ ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی. اس نے نام دیکھا، گھر سے کال تھی. اس نے سوچا کہ کوئی ملازم ہو سکتا ہے. یہی سوچ کر اس نے گاڑی روک کر کال ریسیو کی. دوسری طرف ماہم کی آواز سن کر وہ حیران ہوا تھا. کیوں فون کیا؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت کرنے کی کوشش کی. شاید وہ ڈر رہی تھی. روہیل نے سوچا وہ بس اس کے ذرا سے تیز بولنے پہ بھی ڈر جاتی تھی، اٹک کر بولنے لگتی تھی. یہ سوچیں. اس نے سر جھٹکا. پھر اس کے ضمیر کا بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. دل بے قابو ہو رہا تھا. جلدی بولو، مجھے اور بھی کام ہے. اس بار وہ تھوڑا نرمی سے بولا کہ ماہم اپنی بات آرام سے کر سکے. وہ تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو گیا کیا؟ ماہم نے پوچھا. لہجے سے پریشانی چھلک رہی تھی، جبکہ روہیل کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی. دل اور دماغ کی جنگ میں وہ الجھ بیٹھا تھا. جب دوسری طرف بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی تو ماہم نے دوبارہ کہا، مجھے بس فکر ہو رہی تھی. یہ کہہ کر اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، مگر تب بھی روہیل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. تو اس نے سوری کہہ کر فون رکھ دیا. اس کے فون رکھنے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا. آج اس سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا. دل بار بار روہیل ہی کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا. وہ صبح سے کتنی بار ان خیالوں کو جھٹک چکا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا. اب تو اسے چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی. اس نے گہری آہ بھری اور گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی. اسے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ خود سے ہار رہا ہے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. فون رکھنے کے بعد ماہم کی پریشانی میں اور اضافہ ہو چکا تھا. اس نے غور کیا تھا کہ اکثر روہیل کے سر میں شدید درد رہتا تھا، جس کے لیے وہ دوائیاں بھی لیا کرتا تھا. کل رات وہ کوئی بھی دوا لیے بغیر سو گیا تھا. صبح بھی وہ سوئی ہوئی تھی تو جان نہ پائی کہ روہیل نے دوائی لی یا نہیں لی ہوگی دوا. پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، میں ہی خیال رکھتی تھی. اب بھی مجال ہے جو. ماہم خود ہی بولتی پیچھے مڑی تو دروازے پہ کھڑے روہیل کو دیکھ کر اس کی زبان کو تالا لگا. اب وہ اپنے کہے پر پچھتا رہی تھی. اب وہ غصہ ہو گیا تو پتہ نہیں یہ انسان کب ادھر آدم کا. وہ اپنے ہون ڈانٹوں تلے دباتے آنکھیں جھکائے اس کی ڈانٹ کا انتظار کر رہی تھی. میری دواؤں کی فکر تم مت کرو. بامشکل اس نے گلے سے آواز نکالی تھی، مگر چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر سکا. اب وہ بالکل ماہم کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اسے دیکھ کر ماہم نے اپنا سر جھکا لیا. اب جو پہلے والی بات ہوتی تو اسے سر نہ جھکانا پڑتا. روہیل نے کوئی حق اس کے پاس رہنے ہی کب دیا تھا، اور اب کہہ رہا تھا کہ فکر بھی نہ کی جائے. ماہم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے. دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہے، اتنی پابندیاں تو پہلے بھی لگا چکی ہو، صرف سانس لینے پر ہی نہیں لگائی. آج وہ بھی لگا دو، میں تھک چکی ہوں. مگر وہ بس یہ صرف سوچ ہی سکی. ہاں البتہ آنسو تمام بند ہوڑ کر باہر نکلنے لگے تھے، کیونکہ آنسو تو نکلتے ہی تب ہے جب زبان کچھ کہنے کے لائق نہ ہو. روہیل نے ماہم کو روتا دیکھا تو اس کا دل کٹنے لگا تھا، مگر اتنی آسانی سے خود سے ہار جاتا ہے. اس نے اپنی طرف سے نظر انداز کرنے کی کمزور سی کوشش کی. کیا مسئلہ ہے؟ اسے رہا نہ گیا تو غصے سے بولا. ماہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. نظروں میں شکایت تھی. مسئلے تو بہت ہیں روہیل. وہ آہستہ سے بولی. رونا بند کرو. اب وہ ماہم کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے نظر چراتے ہوئے بولا، کیا میں بہت بری ہوں روہیل؟ کیا میرے گناہ قابل معافی نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی جو وہ کب سے پوچھنا چاہتی تھی. روہیل کی آنکھیں جلنے لگی تھیں. ماہم کی باتیں اس کے دل پہ لگ رہی تھی. واقعی اس نے کیا ناقابل معافی گناہ کیا تھا؟ میں نے اس وقت تم پر اعتبار نہیں کیا، یہی گناہ ہے نا میرا؟ تو اس گناہ کے لیے تو میں اتنے سال پچھتاتی رہی ہوں. اپنے خدا سے معافی مانگی ہے، تم سے بھی معافی مانگی ہے، اور میں کیا کروں روہیل؟ ماہم کی ہچکیاں بند ہونے لگی تھی.
اور تھوڑی دیر کو رکی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ روہیل سامنے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں میچ لی۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم کھیل رہے ہوتے تھے اور مجھے چوٹ لگ جاتی تھی تو تم کتنا پریشان ہو جاتے تھے، اور اب تم کیوں خود مجھے چوٹ لگاتے ہو؟ مجھے تو اس روہیل کی عادت تھی، وہ روہیل میرا دوست تھا، وہ روہیل کہاں کھو گیا، میں اسے کیسے واپس لاؤں؟ اس کی آواز آہستہ آہستہ ہوتی گئی، جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ اس آواز میں بھی درد ہی درد تھا۔ اب وہ بھی روہیل کے سامنے جا بیٹھی تھی۔ وہ روہیل واپس لا دو نا، وہ ایسے بولی جیسے کوئی بچہ کسی پسند آ جانے والے کھلونے کو لینے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ روہیل جو بت بن کر بیٹھا تھا، کافی وقت اسے اپنی برداشت آزما ہو رہا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے گی، اور اس نے پاس بیٹھی ماہم کو سینے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگا، اور اس لمحے اس نے ہار تسلیم کر لی تھی خود سے۔ اب پتھر پگھل گیا تھا، خول اتر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماہم، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر کتنا اچھا لگا تھا اسے ماہم کو اس کے نام سے پکارنے پہ۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا عرصہ بھاگتا رہا، اور کس سے، ماہم سے یا خود سے۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی کہے جا رہا تھا۔ اس نے ماہم پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً اس سے علیحدہ ہوتی ہوئی اپنی آنسو صاف کرنے لگی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا سوال اور انداز دیکھ کر روہیل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کبھی تم سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ روہیل نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے سوال کیا، جیسے جانتا ہو کہ وہ نام میں ہی جواب دے گی۔ نہیں، ماہم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب تو میں تمہاری دعاؤں کی فکر کر سکتی ہوں نا؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں میری دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی کرنی ہوگی، روہیل شرارت سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں گونجنے والی ماہم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ روہیل نے اس کو ہنستا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر اب معافی مانگنا باقی تھا۔ سنو، مجھے تم معاف کر دینا کہ اس دنیا سے ڈر کر، میں اپنوں کے رویوں سے تھک کر، میں حقیقت سے غافل ہو بیٹھا، تمہیں تکلیف دے بیٹھا، تمہیں ناراض کر بیٹھا۔ مجھے تم معاف کر دینا ماہم۔ روہیل کو ایک دم سے کوئی خیال آیا تو اس نے ماہم کو مخاطب کیا، کیا ہوا؟ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں تھی۔ روہیل اس کی بات پر چپ رہا تو پھر بولی، پھر بھی ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ روہیل اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، صرف مذاق میں ہی ناراض ہو سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھی جسے وہ اپنی کہہ سکتا تھا۔ ایک بات مانو گی میری؟ روہیل پھر سے بولا۔ ہاں بالکل۔ تم اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ نظر جھکا کر کہنے لگا۔ ماہم نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور ایک خیال آتی ہی مسکرا کر اٹھی۔ چلو اٹھو کہاں؟ ماہم کو اٹھتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھنا ہے، تم بھی نفل پڑھ کر معافی مانگ لو، چلو اٹھو۔ اس کی بات سن کر روہیل بھی مسکراتا اٹھ گیا۔ روہیل اٹھ جاؤ، 9 بج گئے ہیں۔ ماہم کب سے روہیل کو اٹھا رہی تھی، مگر مجال ہے جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا ہو۔ اوف، اٹھ بھی چکو اب، ماہم تنگ آ کر بولی تو روہیل کے وجیح چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ ماہم نے روہیل کو جاگتا پایا تو کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ روہیل ہڑبڑا کر اٹھا اور ماہم کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے مسکرانے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ میں ناراض ہوں تم سے، وہ اعلان کرنے والے انداز میں بولی۔ کیوں؟ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر ماہم نے ڈرامائی انداز میں لمبی سانس بھری اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، آج ناشتہ تم بناؤ گے، سزا ہے تمہاری۔ اس کی بات سننی تھی کہ روہیل کی مسکراہٹ فوراً اڑنچھو ہو گئی۔ میں کیوں؟ اس بار وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اس کے بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھ کر ماہم گڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ اس کو ہکلاتا دیکھ کر روہیل نے آہ بھری اور دوبارہ لیٹ گیا۔ کمبل اپنے سر تک لیتا ہوا بولا، سونے دو، ناشتہ بن جائے تو اٹھا دینا۔ اس کو دوبارہ سوتے دیکھ کر ماہم نے افسوس سے سر ہلایا اور کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مزاج تو دیکھو جناب کے، گرگٹ کے رنگوں کی طرح موڈ بدل جاتا ہے۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ روہیل، وہ شام کو چائے پی رہے تھے جب ماہم نے خیال کے تحت روہیل کی متوجہ کیا۔ بولو۔ روہیل اس وقت ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر رہی نظریں جمائے بولا، کچھ پوچھنا ہے؟ ماہم سنجیدگی سے بولی، پوچھو۔ نظریں ہنوز ٹی وی پر تھیں۔ تم نے گھر والوں کو بھی معاف کر دیا؟ ماہم نے سوچ کر سوال پوچھا۔ پتہ نہیں روہیل اس کے سوال پر کیا رد عمل دے گا۔ روہیل نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائی اور اس کو دیکھنے لگا۔ کیا مجھے کرنا چاہیے؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر ماہم بولی، انسان کو اس کے اعمال کی سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں روہیل؟ خدا ہے نا سزا اور جزا دینے والا، تم ان کو بھی معاف کر دو۔ کیا اتنا آسان ہے؟ روہیل نے پوچھا۔ آسان نہیں ہے جانتی ہوں، مگر تم کوشش تو کرو، آگے بڑھ جاؤ، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، پھر معاف کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماہم اسے سمجھا رہی تھی۔ اور آگے بڑھنا آسان ہے، سب کچھ بھلا دینا یہ بولنے میں آسان لگتا ہے ماہم؟ روہیل نے لمبی آہ بھری۔ میں تمہاری مدد کروں گی روہیل، تم ارادہ تو کرو، کچھ وقت لگے گا، ہم کر لیں گے، اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے تم کے بجائے ہم کہنے پر روہیل کو بے اختیار پیار آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ تم بہت بہادر ہو روہیل، اور بہت اچھے بھی، ماہم نظر جھکا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے نئے حیرت انگیز انکشاف کو سن کر پہلے تو وہ کچھ حیران ہوا اور پھر بعد میں ہنس دیا۔ روہیل بہادر ہے جب تک ماہم اس کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد روہیل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ اپنی طرف ماہم کی نظروں کا حصار دیکھ کر روہیل ماہم کی طرف مڑا۔ تم کہتی تھی نا پریشان نہ ہوں میں، تو میں پریشان کیسے ہو سکتا تھا؟ جب تم میرے ساتھ ہوتی تھی تو میں بہادر ہوتا تھا۔ نظریں ہنوز
مہام پر مرکوز تھی۔ مہام کو اس کی بات سن کر خوشگوار حیرت محسوس ہوئی۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ سب کچھ، روہیل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مہام کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ روہیل نے اسے ٹوکا۔ اب مل کر جذبات نہ بندنا، اٹھو ایک اور کپ چائے لاؤ میرے لیے۔ اس کی بات سن کر مہام منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا شخص تھا یہ؟ ابھی کیا باتیں کر رہا تھا اور اب ڈانٹنا شروع کر دیا۔ روہیل نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر زور سے بولا، سمجھ نہیں آئی میری بات؟ اس کا غصہ دیکھ کر مہام کپ اٹھا کر کچن کی طرف بھاگی اور روہیل اسے بھاگتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور یہاں ختم ہوتی ہے روہیل اور مہام کی داستان۔ معاف کر دینا اور آگے بڑھ جانا مشکل ہے، مگر ہمت ہو اور ارادے ہوں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ روہیل کو بالکل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، سب کو دل سے معاف کر دینے میں بھی وقت لگے گا، مگر وہ کر دے گا۔ مہام نے ہمت نہیں ہاری۔ اس وقت جب اس پر سارے دروازے بند ہونے لگے تھے، اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس نے مہام کی بھی سنی۔ ایک وہ واحد در ہے جہاں سب کی سنی جاتی ہے، ایک وہ واحد در ہے کہ ملنے کا یقین ہونے کے باوجود بھی اپنی فریاد وہاں پیش نہیں کرتے، دنیا والوں سے یہ مانگتے رہتے ہیں۔ مشکلات اور برا وقت زندگی کا حصہ ہے، اسے اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوسروں کو دکھ دے کر ہمیں کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے آگے بڑھ جائیں، سدا خوش رہیں۔ آپ کے ختم شد۔ ناول اچھا تھا، لیکن ہیروئن کو ہیرو سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو معاف کر دے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کے ابو کو قتل کیا تھا، اور پھر اس کو بچپن میں کتنا وہ برا سلوک رکھا، اس کو کتنا مارا۔ میرے خیال سے ہیرو کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے اس کے گھر والوں کو۔